آپ نے فرمایا جڑا اللہ دی ذات تے ایمان رکھدا ہوئے، آخرت دے دین تے یقین رکھدا ہوئے، اون دے واسطے ضروری ہے، اون دے واسطے ضروری ہے، او کوئی چاہیدا ہے اپنے رزق کو پاک کرنا چاہندے، روٹی وچ برکت پواون چاہندے، جڑے ویلے اون دے کے مہمان ٹر آوے اپنے مہمان دی خوب مہمان نوازی کرے، اللہ پاک ان دی حفاظت فرما چھوڑے۔ فلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبن، ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئے امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیر دی پاکیزہ ہستی تھے، انتہائی ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، با مقصد خطابات تساں احباب سن چکے ہو۔ مختصر جیں وقت چند معروضات اور چند گزارشات تساں احباب دے سامنے پیش کرن دی کوشش کرے ساں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمت توفیق نصیب فرماوے، شرع صادر فرماوے، سمجھا سمجھاون دی اللہ توفیق بخشے، اور عمل دی بھی اللہ توفیق عنایت فرماوے۔ دوستیں دا انتظام کرنا تواڈی تشریف آوری اللہ سونا اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے۔ سارے استاد محترم فضیلت الشیخ مولانا مشتاق احمد اوکاڑوی صاحب، مولانا بھائی جان قاری عبدالعزیز کھیڑا صاحب، اور دیگر احباب، سارے بھائی مولانا عبدالسلام صاحب، تساں سارے محسن بزرگ دوست احباب، میں سب دا شکریہ ادا کرنا کہ تساں احباب نے انتظار کیتے۔ میں تھوڑا تاخیر نال پہنچا، لیکن اندے چ میرا چار آنے دا ہی قصور کہے نہیں، یہ تھوڑے ذہن چوے، اندی صفائی کرنا میرے واسطے ضروری ہے۔ میں کو یاد نہیں میں کہیں آج تک کوئی این انداز نال پروگرام میں تے پہنچا ہوں۔ پروگرام میرا 10-15 سال دا تجربہ ہے، مغرب کو اسٹارٹ ہوندے تو میں عصر کو پہنچدا، عصر کو اسٹارٹ ہوندے تو میں ظہر کو پہنچدا، یہ میری طبیعت ہے، دوست واقف ہے۔
میں انہوں کو عرض کیتی ہے میرا جمعہ لڑی مغرب تو بعد شہر پرام ہے ڈی جی خان تھوڑے کو میں 10:30 تک پہنچ سکتا انہیں کہ سبحان اللہ ہوں سبحان اللہ آکھن والے کا مسئلہ ہا بھائی پرام کو 10:30 تک این انداز نال نیویں نا کہ انتظار والی سوچ کہیں دی نہ پیدا تھی گیا یہ والی نہ دا مسئلہ میرا مسئلہ نہ جیڑی نماز ہون پڑھی گئی ہے نا اگر یہ آخری مقرر تو پہلے پڑھی ویندی تو شاید یہ ٹینشن نہ تھی گیا باہر کیف ولو بھی کوئی نہ کوئی مجبوریاں ہوں جن اللہ تعالیٰ رحمت کرے دیر سے آیا درست آیا بس مقصد تو ہی خلاص ہے میں کو امید ہے انشاءاللہ تو آپ کو ثواب ضرور لبسی لیکن خطابات تو با مقصد سن چکے ہو مقصد تقریر سناون نہیں حاضری پاون مقصد ہے اور انشاءاللہ اجر ثواب اللہ ضرور عطا کرے سی دعا ہے اللہ اخلاص نصیب کرے اللہ تعالیٰ للہیت نصیب کرے اور اللہ ایویں تاحیات دین متین دی خدمت کرن دی سنن دی سناون دی سمجھن دی پروگرامیں شرکت کرن دی اللہ سونا توفیق عطا فرماوے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معاشرے دی اصلاح دے گر دسائن اور آپ نے جو تعلیم دیتی ہے اگر آج بھی تساں اساں آپ دی دیتی ہوئی تعلیم کو فالو کروں اور آپ دے دسی ہوئے جڑے گر انہوں دے اتے عمل کروں تو انشاءاللہ سارا معاشرہ آج بھی ٹھیک تھی سکتے معاشرے دی جڑی اصلاح ہے وہ بھی معاشرے چ رہن والے لوگوں دے اتے ہوندی ہے اور معاشرے دا جڑا بگاڑ ہے وہ بھی معاشرے چ رہن والے لوگوں دی وجہ تو ہوندے معاشرہ عربی زبان دا لفظ ہے اردو ہی استعمال تھیندے جہاں لفظی لغوی معنی ہوندے چند لوگوں کے کٹھے رہنے کی جگہ 10-15-20 جھگے 15-20 گھر 5-7-8 فیملیاں 10-15 خاندان اگر کہیں کی جگہ تے رہندے پہن تے او انہیں دا معاشرہ بن گیا ہن او معاشرے دا بگاڑ دی وجہ بھی او 10-15 فیملیاں او معاشرے دی اصلاح دا سبب بھی او 10-15 فیملیاں لیکن یہ آپس وچ بہمی رہنا کیویں اے تعلیم جناب رسول کریم علیہ السلام نے دیتی ہے سارے توارے معاشرے چ اتنی خرابی نہیں جیڑی نبی کریم علیہ السلام دی آمد تو پہلے معاشرے چ خرابی موجود ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اون معاشرے دا نقشہ بیان فرمائے ظہر الفساد فی البر والبحر اون ویلے روئے زمین دے اتے ہر پاسے فساد ہی فساد ہا امن دا نہ ہی کہنا بالکل بد امنی قتل و غارت عام آئی چوری ڈکیٹی بدماشی شراب جوا ٹھیک ہے نا جی بے ادبی اور ان دی وجہ بھی اللہ نے دسائی ہے کہ بما کسبت ایدی الناس لوگ دے معاشرے دی خرابی دی وجہ بھی لوگ نا اپنا کردار ہا اور انہاں دی اپنی سوچ آئی انہاں دا اپنا عمل آ انہا مطلب بما کسبت ایدی الناس دا مطلب ہے کہ لوگ اگر ٹھیک تھی ونجن تے معاشرہ ٹھیک تھی سکتے آج بھی توڑے سارے ملک توڑے سارے علاقے ایو جے لوگ ہیں ایو جے وستیاں ہیں جڑے ماشاءاللہ بڑے امن نال زندگی گزرا دیتا یہ سارا کچھ انہیں دے ہوتے ڈیپینڈ کرنے ساگو نبی کریم علیہ السلام نے بڑی پیاری تعلیم دیتی ہے آپس دے معاملات سمجھائیں اگر اساں سارے تساں درست چا کروں تو اللہ انشاءاللہ سارے معاشرے کو ٹھیک کر دے سی نبی کریم علیہ السلام نے کیویں اون تعلیم کو عام کیتا اور لوگیں ماشاءاللہ اصلاح تھئی تے اوے لوگ جڑے پہلے جنہیں دی وجہ تو اللہ نے دسایا ہا کہ فساد ہی فساد وال انہیں اس تبدیلی آئی انہیں نبی علیہ السلام دی تعلیم تے عمل کیتا اللہ نے انہیں دے معاشرے کو ٹھیک کر دیتا اساں سمجھتے ہیں سارے معاشرے دی خرابی دی وجہ حکمران ہے یہ ساری غلط سوچ ہے اساں سمجھتے ہیں سارے معاشرے دی خرابی دی وجہ علماء ہے یہ سارا مغالطہ ہے اساں سمجھتے ہیں سارے معاشرے دی خرابی دی وجہ ڈاکٹریں دا طبقہ ہے حکماء دا طبقہ ہے غلط بات ہے لیڈریں دا طبقہ ہے اگرچہ انہیں دا عمل دخل ضرور ہے سارے معاشرے لیکن زیادہ تر ہن مثال طور تے اذان تھی وے اساں سارے وسطی والے سویر نال ستے رہوں ایندے بی بی مریم دا قصور ہے یا جڑا آج دا کوئی وزیر اعظم ہے ان دا قصور ہے یا جڑے سابقہ لوگ ہیں حکمران انہیں دا قصور ہے میری دکان تے تساں آئے ہو میں سودا ویچے ناپ تولے کمی کیتی ہے اندے آرمی چیف دا قصور ہے بھئی وہ ناپ کمی جڑی کیتی ہے وہ تو میرا قصور ہے نا
اچھا میں پانی دی جگہ تے شراب مل گھن کے پیتی ہے، یہ کیا قصور ہے؟ یعنی زیادہ تر 90% تو اتنے میرے معاشرے میرا اپنا کردار ہے، عمل دخل. میں اگر ٹھیک ہاں تو سمجھو معاشرہ ٹھیک ہے، میں اگر ٹھیک نہیں تو معاشرہ ٹھیک نہیں. نبی علیہ السلام نے کچھ تعلیمات دیچن، میں وہ تمہارے سامنے رکھ دوں کہ آپ نے کتنا سونا تعلیمات دیچن. اگر انہاں تعلیمات دے اتنے تمہارا سارا عمل ہو گیا تو انشاءاللہ کافی حد تک رشتے بہتری پیدا تھی سی اور اپنے معاملات چی آسانی پیدا تھی سی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے میری امت دے وچوں جیڑا بندہ اللہ دی ذات تے ایمان رکھ دے یا جیڑا بندہ آخرت دے دین تے یقین رکھ دے، جیڑا بندہ اللہ دی ذات تے ایمان رکھدا ہوئے یا آخرت دے دین تے یقین رکھدا ہوئے، وہ کو چاہیے ہو میری بات کو سنے تے سمجھے. یعنی ہر بندہ نبی کریم دی بات کو نہ سنے، ہر بندہ نبی کریم علیہ السلام دی بات تے عمل بھی نہیں کر سکتا. ہر کلمہ گو تے ہر مسلمان نبی پاک دی بات کو نہیں سمجھ سکتا. ہی واسطے آپ نے شرط لائیے جیڑا بندہ اللہ دی ذات تے ایمان رکھدا ہوئے، یعنی جیڑا اللہ کو مننا ہوئے تے جیڑا آخرت دے دین تے یقین رکھدا ہوئے، وہ کو چاہیے میں نبی کریم دی تعلیم ہے میں تعلیم پیا دینا. او آلہ ہے یا ادنا ہے، وڈا ہے یا چھوٹا ہے، کالا ہے یا گورا ہے، امیر ہے یا غریب ہے، جیڑی تنظیم ہے چے، جیڑے مسلک ہے چے، جیڑی جماعت ہے چے، جیڑے علاقے میں چے، جیڑے شہر ہے چے، حکم نبی کریم نسخہ پیا دینا، تعلیم پیا دینا. اگر اللہ دی ذات تے وہ ایمان رکھ دے تے آخرت دے دین تے یقین رکھ دے، وہ کو چاہیے فل یکرم ضیفہ، وہ اپنے مہمان دی خوب مہمان نوازی کرے. چھوٹا جی نسخہ، چھوٹی جی تعلیم ہے اساں سارے واسطے. جیڑا بھی چاہندے امن آوے معاشرہ ٹھیک تھی وے اون دے واسطے پہلی تعلیم ہے. ایندہ نہ کہیں مذہب نال، نہ کہیں مسلک نال، نہ کہیں تنظیم نال تعلق ہے، نہ کہیں قوم نال تعلق ہے. بریلوی انت تاں بھی یہ تعلیم انہاں واسطے ضروری ہے، دیوبند انت تاں بھی تعلیم انہاں واسطے ضروری ہے، اہل الحدیث ان اہل السنہ ان جیڑے بھی ان نا این تعلیم تے، لیکن شرط پچھو اللہ تے کامل ایمان آخرت تے یقین یہ ضروری ہے. اور جڑا اللہ کو نہ منے دا ہوئے جناب رسول کریم علیہ السلام دی تعلیم دے مطابق عمل کرے ان دا کوئی فائدہ نہیں. آخرت دے دین تے یقین نہ رکھدا ہوئے تے تعلیم رسول تے عمل کرے کوئی فائدہ نہیں. مہمان نوازی واسطے ضروری ہے توحید دا ہونا، مہمان نوازی واسطے ضروری ہے عقیدہ آخرت دا یقین نال ہونا. اگر تسا اللہ دی ذات تے ایمان رکھ دے ہو، آخرت دے دین تے یقین رکھ دے ہو، ول تواڈے واسطے ضروری ہے کیا کہ تواڈے کولو جدوں بھی کوئی مہمان آوے ان دی کیا کرو؟ بولو یار. نماز بعد وچ یہ جڑے جانور اج کل پہاڑوں گلنے ودے نا یہ بعد وچ، یہ تہجد تے مصلی تے ایک دوجے کو کافر بناونا تے بد مذہب یہ بعد وچ کینڈلی ذرا معذرت یہ ساری چیزاں ایک پاسے رکھو. کلمہ پڑھن دے بعد اللہ دی ذات تے ایمان رکھن دے بعد آخرت دے اتے دین دے اتے یقین رکھن دے بعد آخرت دے ایمان دا اللہ دی توحید دا اولین تقاضا ہے. معاشرے دی اصلاح واسطے پہلی تعلیم ہے ہر عام و خاص واسطے، ہر غریب و امیر واسطے کہ وہ کیا کرے. ہاں بولو، میرا کوئی قصور نہیں، میں پہلے ڈسی بیٹھا تو میں اپنے آپ کو دیکھ کے تو کو دیکھ کے گال ہی مہمان نوازی علی شروع کی تھی. اگوں ہن تواڈی مرضی. نبی کریم علیہ السلام نے ہن تساں میرے نال ساتھ ڈیسو تے میں کچھ بول سکساں. رٹی رٹائی تقریر تو میں پکائی کا نہیں ودا بھئی فیس کھری کرو تے گھنٹہ اکھیں بند کر کے بندے بھاویں ڈوئی بیٹھے ہوئے یہ چکر کوئی نہیں. یہ تواڈے نال ہی کام بڑھنے تے اللہ دی توفیق نال. ٹھیک ہے، جتنا گوڑ اتنا میٹھا، سمجھ آئیے کہنا. تو جی میں ویندے ہو نا بلوچ کا رواج ہے، اسا جو گئے ہیں اندے جاتے ہیں وہ سب روخ ہی چنگ نہیں دیتا تے ولا اگر پیو دا تو کہنا ویسا بس یہ سوچ رکھا ہے. اب توجہ میں آکھو یہ روخ ہے نا جڑا یہ ضروری ہے تواڈے واسطے بھی سارے واسطے بھی.
ترائے تعلیمات رسول بیان کرن دا ارادہ ہے، باقی اللہ توفیق دے سی بھاویں تساں ہکی جوگے تھی ہو بھاویں ترائے تک نے ہو۔ نبی صحیح دی جڑی تعلیم ہے وہ معاشرے واسطے بڑی ضروری ہے۔ میں اپنی بات نہیں پیا کرنا، یہ جڑے گرن یہ معلم انسانیت دے دسائے ہوئے اگو تھوڑی مرضی غور کرو نہ کرو، یہ بھی سن گنو۔ آپ نے فرمایا نظر اللہ عمران سامع مقالتی، جیڑا بندہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات کو سن دے سمجھ دے ول غور کریں دے ول عمل کریں دے، میری دعائے اللہ شالا اندے چہرے کوئی میں کھلدا رکھے، ترو تازہ رکھے۔ سمجھ آئیے؟ ہون تمہاری مرضی اے نبی دی تعلیم اگر تساں کنے نال دل نال غور نال سنی انشاءاللہ اللہ سارے چہرے تر و تازہ کر دے سی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ دی ذات تے ایمان رکھ دے یا آخرت دے دین تے یقین رکھ دے، وہ کو چاہیے کہ وہ جتنا بھی ہوں دے کہ مہمان آوے وہ مہمان دی مہمان نوازی کرے، عادت چا بناوے۔ مہمان نوازی بہمی محبت دے اضافے دا ذریعہ ہے، مہمان نوازی روزی روٹی چ برکت دا ذریعہ ہے، مہمان نوازی یار ودھاون دا ذریعہ ہے، مہمان نوازی اپنے حق چ دعاواں زیادہ کراون دا ذریعہ ہے، مہمان نوازی روزی روٹی چ برکت دا ذریعہ ہے، مہمان نوازی دیرے دار بندے دی نشانی ہے، مہمان نوازی نبی کریم دے غلام دی نشانی ہے۔ آپ نے فرمایا جڑا بندہ اللہ دی ذات تے یقین رکھ دے، آخرت دے دین تے یقین رکھ دے، جی میں اون دے واسطے نماز ضروری ہے اویں مہمان نوازی ضروری ہے، جی میں اون دے واسطے روزہ رمضان دا ضروری ہے ایویں مہمان نوازی ضروری ہے، جی میں اون دے واسطے زکوٰۃ ضروری ہے ایویں اون دے واسطے مہمان نوازی بھی ضروری ہے۔ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے ایک بڑی پیاری حدیث جناب رسول کریم دی حدیث لکھی ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، میرا دل دے میں تمہارے سامنے رکھاں۔ امام کائنات نے فرمائے جیڑے بندے دی زندگی اچ مہمان نوازی نہیں، جیڑے بندے دی زندگی اچ مہمان نوازی نہیں، یعنی جیڑا بندہ مہمان نواز نہیں وہ کوئی بھی ہے، آپ نے فرمایا ان بندے دی زندگی اچ خیر موجود نہیں ہوندی، ان دی دکان اچ خیر نہیں ہوندی، ان دے ویڑے اچ خیر نہیں ہوندی، ان دے رزق اچ خیر نہیں ہوندی۔ لا خیرہ فی من لا یضیف، آپ نے فرمایا میری امت دے وچوں جیڑے بندے چ مہمان نوازی نہیں اون دے چ خیر نہیں۔ آپ دی تعلیم ہے کہ تواڈے واسطے ضروری ہے کہ مہمان نوازی کیتی کرو، جویں آپ نے تعلیم دیتی ہے ایویں آپ نے کر کے بھی دکھائے۔ این روئے زمین تے آسمان دے تلے مہمان نوازیں دی لسٹ کھولن شروع کر دیو، اللہ پاک دے بندے دے وچوں ساری کائنات سب تو پہلے تے وڈے تے مہمان نواز کونن؟ جناب رسول کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی مہمان دی مہمان نوازی دا حق ادا کر دیتے۔ وہ جیڑا بھی مہمان ہویا حضرت ابو ہریرہ ہونا تے کھیر پلا کے مہمان نوازی دا حق ادا کر دینے۔ 9 ہجری عام الوفود جیڑے سال کو وفد دا سال کیا میں نے جیڑے ویلے بنو نجار دے قافلے آئے انہاں دی مہمان نوازی کر کے آپ نے مہمان نوازی دا حق ادا کیتے۔ تے جڑے ویلے کوئی قیدی آپ دی قید چویا سمامہ بن اسال دی قید دا تذکرہ پڑھ، جبیر بن مطعم دی قید دا تذکرہ پڑھ، امام کائنات اپنے ہاتھ نال آپ مہمان نوازیاں کرنے لا خیرہ فی من لا یضیف، جیڑا بندہ کماون دے چکر چے جندی آمدن تے ہے اللہ دے گھروں دی سکھی زندگی اپنی بناون چاہندے، اپنی زندگی اچ مہمان نوازی دا باب پیدا کرے، جیڑا بندہ مہمان نوازی دی ابتدا کرے تے عادت چا بناوے اللہ ہی دے معاشرے کو سونا بنا دے۔ کام تے اوکھا ہے، ذرا مہنگائی ہے نا سی، فروٹ مہنگے نہ ہر شے مہنگی ہے، کوشش کرنے کٹوائی رہوں بھئی پانی پسند گرم کرے سو سہیں چاہ پی سو یا ٹھڈا ہی میں بس گرم چاہ تے ٹھڈے تے ٹرکایا تے ٹوری رکھیا،
پوچھو جو صحیح کھیڑا صاحب کو بھی کوٹ ادو چنگی سوغات کیڑی ہے؟ آدھے بردے پترن سارے ختم انکاری صاحبہ. اچھا یار کوئی چنگی ہوٹل آدھے کائنا یار ایک ہوٹل ہے تا گڈا پکڑی گئی ہے. یعنی کوشش کرو بھئی کہیں طرح میں جیل چھوڑواؤ. کیا خیال ہے؟ ہاں ہاں. جیڑا مہمان نواز نہیں نا اندھے خیر کہنی یاد رکھائے. جیڑا مہمان نواز نہیں اندھے کنے خیر دی امید کہنی. یہ میں نہیں آکھیا بھائی، میں نہیں آکھیا. جناب رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا. حاتم تائی دا نام سنے ہوئے کریں؟ بولو یار. سخی آئی کہ نہ آئی؟ خرچ کریں نہ آئی نا. کئی بندے پوچھن والے پوچھے جناب حاتم تائی صاحب بڑا سخی ہیں، کدیں زندگی ہے تیرے کے وعد ہی تے کو سخی ٹکریے؟ وہ ہے کہ ہاں ملیے میرے کے وعد سخیا. انہیں کہ وہ کی میں کیڑا ہی آکھن لگے میں کو ایک چھوٹا جیاں بچہ آئی بال آئی اکثر ملدا آئی تھے آدھا آئی. چنگے بندے ہو، میرا دل آدھے میں تھوڑی مہمان نوازی کراں کدیں میں کو تو ٹائم دو. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ کہ میں پہلے تھی میں مصروفیت دسی رہ گیا تو ایک نہیں بار میں لگا گیا تو میرے کو پوچھے سی تو کیڑی شے؟ میں بکرا ذبح کیتے سی. اوندا ایک دماغ بکرے دا وہ بھنے سی میرے سامنے رکھے سی. میں کو بڑا لذیذ آ. یہ حاتم تائی پیاد ہے. میں بکرے دا مغز کھندا بیٹھا آمی تے میں ول ول ہر لقمے تے آدھا بیٹھا آمی. واہ وے اللہ تیرا بھلا کرے تے میری پسند والی چیز بنا سٹھی ہیں. کیا بات ہے. حاتم تائی آکھن لگے میں کندھا بیٹھا ہم بال باہر گئے گم تھی گئے. تھوڑی دیر دے بعد ایک بکرے دا بیا مغز چائے میں وہ بھی کھا گیا. میرے نال آخر بے دوست بھی ہیں نا. والا تھوڑی دیر دے بعد گم تھی گئے تے بے بکرے دا مغز چائے والا بے بکرے دا مغز چائے. میں آخر کار رج گیا. میں باہر نکھتا تے ونجن لگا تے اجازت گنن لگا تے بال دے گھر دی حویلی جو 4 بکرے کٹھے پیان تے انہاں دے مغز بھون کے میرے سامنے پیش تھی چکے ہیں. اے جڑا وڈا خوش ہویا، اے جڑا وڈا خوش ہویا تے میرا دل دا کہیں بال دی حوصلہ افزائی کراں. چھوٹا تھی کہ مہمان نوازی کیتی اس پر کمال کیتی اس. میں 70,000 درہم جیب چو کٹ کیوں دی حوصلہ افزائی کیتی ہے. میں اپنی زندگی اپنے کے ود سخی ڈٹھے. پوچھنا لا دے 4 بکرے ذبح کیتے انسی کوئی کمال نہ آئی. تساں بدلے 70,000 درہم تے دینار ڈٹی کھڑے آوے والوی سخاوت تواری زیادہ بڑھ دی آئی. حاتم تائی جواب دیتے میں اپنی پوری جائیداد دا 1/4 حصہ بھی کو نہیں دیتا تے اون میری خاطر مہمان نوازی ہے جو ٹوٹل جائیداد خرچ کر دیتی ہے. سمجھو او زیادہ مہمان نواز ہے. لا خیرہ فی من لا یضیف. جیڑے بندے چ مہمان نوازی نہیں اوندے چ خیر نہیں ہوندی راندی. اللہ پاک نے قرآن کریم اج کل جانور ودے گلے ہو، قربانی ودے گلے ہو، پھنڈر ودے گلے ہو. جیڑے جناب ابراہیم علیہ السلام دی سنت قربانی کرن آئی ہوں ابراہیم نبی دی سنت مہمان نوازی بھی ہے. اللہ قرآن سورت ہود دے جڑے ویلے آن جان مہمان آ گئے جنہیں نال تارو بھی کہنا جنہیں کو جان دے بھی کہنا علیک سلیک بھی کہنا. مہمان ہو نہیں ہوندہ جے کو آپ انوائٹ کی تھی بیٹھے ہوں. مہمان ہوندے جڑا دروازہ آن کھڑکا ہوئے آن سواں کیوں نہ ہوئے آن جان کیوں نہ ہوئے. جڑا سارے در تے آ ونجے او کو مہمان سمجھی میں تیرا دشمنی کیوں نہ ہوئے. خوب ہوندی مہمان نوازی کر. اللہ فرمے دے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں بیٹھے ہیں تے وال مہمان آ گئے اصل ہن فرشتے تے بندے دی شکل جا گئے. اللہ دے انہیں کو پوچھا نہیں سی کیویں آئے ہو کون ہو میں جاندہ نہیں. بیٹھے جو ہیں لگے گئے گھر بچڑا کھڑا ذبح کیتے نے گوشت بنائے نے بڑا جوڑ کر کے سامنے رکھ دیتے نے. اللہ دے مہمان نہ پہ کھندے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا ابراہیم بالبشرا قال
قالوا سلام قال سلام اللہ دے سلام وعلیکم سلام دے بعد کیا تھے بچڑا ذبح کر دیتا گئے تے پک پکا کے سامنے آ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام ادھر کیوں نہیں ویکھن دے انہیں کہ اصل اساں فرشتے ہیں جڑے بندے دی شکل چاہے ہیں قوم لوط دی تباہی دا سارے سامنے آرڈر نامہ پیش کر دیتا گئے تو اگو پتر اسحاق دی بشارت رہنی ہے اسا کھان پیون تو پاک ہیں اللہ کریم نے سارا واقعہ بیان کر کے دسا ہے حضرت ابراہیم بڑے مہمان نوازن سادہ ایک علاقہ ہے میں نا نہیں گندا اتھا رواج ہے بھئی آدم سنگھ گاڑی آخری ہے گاڑی رات کوئی تا سمو تے اوترے چور ڈکیٹ بڑا تنگ کرنن تے ہونے بات ہانڈی بھی رکھی سے گھنٹہ ڈھون دے اتھے لگ سی ہونے کو دسو بھی کیا بھی آدھے آدھا پائے بھی چکھے تھی ایو کو جی آدھا پائے نہیں سمجھ آئی بھی بس یہ آخری ہے تے چولتے ہونے ہانڈی رکھی ہم تے اتھا رات رہو تا پھے گدن تے او کھڑ دے ہی تھا وہ وقتی میں بکھا ٹھیک ہوں اسا مہمان نواز کمال ہے اچھا بھائی کہیں کو چنگا دیکھنا ہوئے نا انہی تہجد نہیں لکھیں دی اگر دیکھنا ہوئے نا بھی یہ بندہ کینج ہے ان دے تعلقات دیکھو ان دی مہمان نوازی دیکھو ان دا خرچ خور ہونا دیکھو نہیں سمجھ گئی تے جڑا لیڑے کدیں نہ لگے ساری زندگی کئی ڈٹھن سے کھندے شیر دی طرح ہے تے کھماون دی واری آوے لب دے رہے کیا خیال ہے جرمانے دے ماہ روشنی چٹی لاون دے ماہ روشنی آج بابا تیرے ذمہ کڑھائی تے آج تیرے ذمہ جے انہیں دے ذمہ کدیں آ ونجے تے 102 تے مور کا بخار تے کیا خیال ہے وہ میاں جڑا کھوا نہیں سکتا نا خدمت نہیں کر سکتا ضیافت نہیں کر سکتا تے او سمجھو اندے چ خیر ہی کہہ نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان آواز آنیا کوئی نہ پوچھنے انہیں کہ پہلے کیا پسند کرے سو کیا خیال ہے ہوں جی میں آیا میرے کہ کہیں نہیں پوچھا بھی کیا پسند کرے سی سارے ہی میں بادھ بودھ کے میک تے بلا دیتے اوہی کہنا پوچھ دے انہیں سیرت ابراہیم تے پورا عمل کیتے جی میں وہ کہنا پوچھ دے نہیں میں انہیں ہی کا نہیں پوچھا آ کے آخری تنے جوار اتنے اے ابا توں جان تو میک جانے اے نے پوچھا بندہ آیا کیویں پتہ نہیں رستے جی نال بنیا کیا ہے سارے دے منہ تے 12 بجے کھڑے ہیں میں باہر بیٹھے کاوڑ کے تار تھا کھڑیا میں کہ آج پتہ نہیں کتنا پھنس گیا آج میں کہ انہیں کو سکھاونی مہمان نوازی ہے نہیں سمجھ آئی سارے تقریراں بعد مہمان نوازی جڑا نہیں جاندا نا حقیقت ہے اون دے خیر بولو ابراہیم علیہ السلام نہ ٹھڈا پوچھے نہ کرم جیڑی شاہی پہ اچھا بھی گل دساں استاد جی موجود ہیں سارے علماء تو سہیں پڑھے لکھے ہو مہمان نوازی تکلف دا نا نہیں جیڑی شاہ گھر موجود ہے پیش کرنے من دا نا مہمان نوازی ہے نہیں سمجھ جائی دال موجود ہے اچھا اے بھی نہیں بھئی او کھندا تے ہے نہ سی میں کیا کراں او کھاوے نہ کھاوے تواڈی کوئی ذمہ داری رہی تواڈی ذمہ داری ہے پیش کر دیونا اگر وہ نہیں کھندا جی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے مہمان نہ کھادا کیا خیال ہے کوئی مسئلہ نہیں مہمان نوازی مہمان کو کھماون نہیں مہمان نوازی مہمان دے سامنے جو کچھ پیش کرن دا نا ہے اگو ان دی مرضی ہو کھاوے نہ کھاوے اگو ان دی مرضی ہو پارسل کرا کے گھر جاتی ہو جی اگو ان دی مرضی ہے کیا خیال ہے وہ ان دا کام ہے نا تواڈا کام پیش کر دے ہونا نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے کل قیامت چلنی سارے بندے جڑے ویلے اپنے قبریں دے وچوں نکل سن ننگے تڑنگے ہو سن جسم تے کپڑے کہنی ہونے لباس کہنی ہونا نبی کریم علیہ السلام فرمائے قبراں جڑے ویلے کھل سن اللہ پاک نے میدان محشر لاونے محشر دے میدان چ سارے بغیر کپڑے دے آئے کھڑے ہو سن تے حضرت اما عائشہ صدیقہ نے عرض کی تھی آئی اللہ دے نبی کیا کوئی بندہ کہیں بے بندے دے نگیش تو نہ دیکھ سی آپ نے فرمایا عائشہ کہیں بے دے نگیش دیکھن تے دور دی بات ہے بندے کو اپنا پتہ کہنی ہونا بعض بندے نہ پسینہ گٹھیں تک ہو سی بعض بندے نہ پسینہ گوڑیاں تے گھٹنے تک ہو سی بعض بندے نہ پسینہ ناف تک ہو سی بعض بندے نہ پسینہ سینے تے کندھیں تک ہو سی بعض بدبخت ہو جائیں ہو سن جنہیں دا پسینہ اتنا ہو سی کہ ٹوبیاں کھڑے کندھے ہو سن حضرت اما عائشہ چپ کر گئیاں آپ نے فرمایا جی میں تو سا دنیا چاہے آوے ایویں اللہ دے سامنے پیش تھی سو جی میں
جویں تسا دنیا جائے ہوئے تھوڑے پیرے چ جتی کہنا آئی اتھا بھی بغیر جتی دے کھڑے ہو سو دنیا جویں آیا ہوئے تھوڑے جسم تے لباس کہنا اتھا بھی بغیر لباس دے کھڑے ہو سو دنیا جویں آیا ہوئے تسا 1 روپے دے بھی مالک کہنا ہوئے ایویں بغیر ملکیت دے آئے کھڑے ہو سو دنیا جویں آیا ہوئے تھوڑا خطرہ کہنا تھیا ہویا اتھا بھی بغیر خطنے دے آئے کھڑے ہو سو اللہ دے پاک پیغمبر نے بڑی سونی بات فرمائی ہے ایک اپنے پلے پاؤ آپ نے فرمایا قیامت والے دن اللہ پاک نے اپنے بندے دے وچوں سب تو پہلے جیڑے بندے کو جنتی لباس پواونے تے جیندی سب تو پہلے مہمان نوازی کرنی ہے انہاں دا نامی جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے گھنٹے 1.5 تک انشاءاللہ میری طبیعت ہی فریش تھی اسی امید ہے تو سہیں فریش تھی آسو اتھا دبا میں گھر ون کے تھی آسو بہرحال توجہ ہے انشاءاللہ اتھو دی لازمی نہیں اوہ تھی آسی طبیعت فریش اور ڈسو آما ہے کیا ڈساں بھی قیامت اللہ سب تو پہلے مہمان نوازی کہندی تھی سی کیا نہ ہے کیا نہ ہے حدیث رسول اول من یکسا یوم القیامہ بے ابراہیم حضرت ابراہیم کو پہلے کپڑے پوائے ہوئے سن سب تو پہلا نمبر کپڑے پاون دا حضرت ابراہیم دا اسی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدم نبی بھی موجود ہو سن حضرت نوح علیہ السلام بھی موجود ہو سن ابراہیم نبی کے ابتدا کیوں ہو سی وجہ کیا ہے سارے نبیوں کو چھوڑ کے حضرت ابراہیم کو کپڑے کیوں پوائے ہوئے سن آپ نے وجہ دسائی ہے آپ نے فرمائے اول من زیف زیف ابراہیم اللہ دی زمین دے ہوتے ہیں سب تو پہلے مہمان نوازی دی ابتدا کرنا لے جناب ابراہیم ہن کیڑی شہدی بولیں دے نہیں وے یہ مطلب ہے پسند آئی نا مہمان نوازی ابتدا کی تیانے مہمان نوازی دی ابتدا میرے اللہ کو چنگی لگی آئی اللہ پاک نے قیامت لڑی مہمان نوازی دی ابتدا حضرت ابراہیم نبی کو کپڑے پوا کے کی تھی ہے اللہ دسنا چاہتے مہمان نوازی نبییں دا شیوائی مہمان نوازی علامل میں اللہ کو بڑا پسند ہونے امام کائنات نے فرمائے قیامت لڑی سب تو پہلے نبی کریم علیہ السلام دی صحیح بخاری دی حدیث ہے آپ ہر روز عشاء دی نماز دے بعد جڑے امیر صحابہ کرام ہونے انہاں دے ذمہ لینے کہ جڑے غریب صحابہ مسجد نبویت مسافر بن کے رہن تے کتاب و سنت دی تعلیم سکھدن انہاں کو تھوڑے تھوڑے کر کے اپنے گھر رلا ونجو تے اپنے گھر بائے کے انہیں کو کھانے کھواؤ ہاں بھی تو کتنے سے ہاں بھی تو کتنے سے ہاں بھی تو کتنے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آدن ایک ریمار دا مہمان میرے ذمہ لگن دا مہمان مسجد نبوی وچو جڑے صحابہ کرام اے میرے ذمہ لگن میرا نبی سہیں دے کٹھے بہن دا دل دا میں اپنے بیٹے عبدالرحمن دے ذمہ لے میں مانے کو گھنوان تے کھانا کھوا تے میں نبی سہیں نال بات کر کے آوے نا ایک گھن گئن میں اللہ دے پاک پیغمبر دے کٹھے بیٹھا رہ گیا کافی دیر بہن دے بعد میں جڑے ویلے گھر گیا ادھی رات دا وقت تھی چکا میں گیا مہمان ہوئے بیٹھو گئے نجاں تک ایک لقمہ بھی کہنے کھا دا میں آئے کہ وہ عبدالرحمن مہمانے کو کھانا کیوں بھی کھوایا آکھن لگے اللہ دے پاک پیغمبر دے بھیجا میں تا فوراً عمل کرنا چاہنا ابا جی لیکن عزت کر گئے اے آدھیا نا قسمت نے موقع ملا ہے سادہ دلہ دے آج دا کھانا جناب صدیق دے کٹھے بے کے کھاؤں چلو بھئی لاؤ دسترخوان میں آ گیا نا ہوں لاؤ کھانا بھامیں تھوڑا بھامیں ڈھیر اے نہیں بیٹا ذمہ نبی سیں پہلے نے انت نبی سیں کوئی آکھے آسیں مہنگائی دے پہ ہو سیں دا کتھو ٹکر گل نا وہ سیں میں کو پہلے دسو آسیں ہاں ایک گالی کہنے تازہ اعلان تازہ قبول کرنا تے چل بھئی گھر ادھڑے کو ذرا پوچھ گئے نوتا دسترخوان لگ گئے کھانا کھمی دا پہ
حضرت صدیق اکبر دے بیٹے آدن میں آپ کھانا پا پا کے رکھ رہے وانا لام دے دیو میرو دے دیو آپ پا پا کے دیندہ رہ گیا دا صحابہ کرام بھی رج گئے نبی کریم علیہ السلام دے بھیجے ہوئے مہمان تے ابا جی بھی کھا کے دینے کھانا دا صحابہ لگے گئے ابا جی بھی حجرے چ لگے گئے تے پچھو دسترخوان تے کھانا میں چاونا حضرت عبدالرحمن ادر انڈیٹے اللہ پاک دی قسم لوگو جڑا سالن تے کھانا جڑی پوزیشن چ رکھیا جڑے ویلے چاہتے منو انو پوزیشن چ پیا ہویا لگدا ایویں آ جویں ایک لقمہ بھی کہنا کھادا پیا ہوئے خیر پیدا تھی گئی ہے کیونکہ مہمان نوازی آئی لا خیرہ فی من لا یضیف جیڑا بندہ مہمان نوازی نہیں کرے گا اندے جو خیر نہیں ہولی آپ نے فرمایا جیڑا اللہ دی ذات ایمان رکھدا ہوئے آخرت دین تے یقین رکھدا ہوئے اندے واسطے ضروری ہے وہ کوئی چاہیدہ ہے اپنے رزق کو پاک کرنا چاہندے روٹی ہے جو برکت پواون چاہندے جیڑے ویلے اندے کے مہمان ٹر راوے اپنے مہمان دی خوب مہمان نوازی کرے اللہ پاک ان دی حفاظت فرما چھوڑے سی توجہ ہے انشاءاللہ تھکتا نہیں گئے ٹائم کافی تھی تھکن بھی حق ہے لیکن میں انشاءاللہ بس دو باتاں چلو سنے نا تے بات مکے نا وہ بھی ہیں مہمان نوازی جان تے جڑے معاشرے دی اصلاح دے ترائے گر رہنا وہ دو رہ گئے وقت کہیں بے ویلے ایک گر دیتا ہاں دو باتاں بھی ہیں نبی کریم علیہ السلام دا صحابی جندنا حضرت ابو ہریرہ سارے آنکھو کوئی زبان چپ نہ رہے رضی اللہ ہو بولو یار رضی اللہ عنہ حضرت ابو ہریرہ دیکھو میڈو دیکھ سو تے بات سمجھ آسی کئی دیوارا مسجد نبوی چ رہے ویندے ہیں گھر نہ ویندے ہیں تے کھاون پیون دی کش نہ ملتی آپ آدن کے ترائے دیوارا بکھے رہندے آسے مسجد نبوی دے دروازے تے پے رہندے آسے لوگ انہیں گزرے نا تے آدھے ہیں انظروا الى ہؤلاء المجانین انہیں گالی ہیں دو ہی دیکھو دیوانی ہیں دو مجنون ہیں دو گھر نہیں میں دے مسجد ہیں ساکوات کتاب و سنت سکھن دا شوق اتنا ہا بک دی فکر ہی نہ تھی دی حضرت ابو ہریرہ دن ایک نیوار میں کو بک نے بڑا تنگ کیتے میں مسجد نبی دے دروازے تے لیٹیا پیام تے ایویں غشی تاری تھی وے وا تو ہوش آوے وا تو غشی بک دی وجہ تو میں کون سوچ آئیے جے میں کہیں کو آدھا بھی میں کو بک لگی ہے یہ جملہ دینا پیا اگر حاضر ذہن بیٹھے ہوتا آکھن لگن میں کہیں کو آدھا نہ بھی میں کو بھوک لگی ہے میں کو ٹکر کھواؤ میں کو خطرہ آگ کی تھیں عرشاں والا رب ناراض نہ تھی پھولے کہ روزی اللہ تو میں روٹی میں دینا بے کیوں آکھی میں آکے بھی ہون کہیں طرح میں یہ جہاں کام کری جے نا کی مر رہے تا سوٹی بچے کیا کراں بھائی جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دی آمد آئی انہیں گزرتے بیان میں کوئی سلام کی تنے تے پوچھنے کوئی حال حوال میں کہ جیا سہیں قبلہ حضور حال حوال ہے قرآن پاک دی ایک آیت ہے وہ میں کوئی سمجھ نہیں بیان دی سمجھا چھوڑو آیا تو آئی جیندے چ مہمان نوازی دا ذکر آئی آیا تو آئی جیندے چ ٹکر پانی دا ذکر آئی حضرت صدیق اکبر دن کیڑی آیت حضرت ابو ہریرہ دن وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینا و یتیما و اسیرا یہ آیت کریمہ آئی جناب صدیق اکبر نے آیت کریمہ سنیے تے سمجھا دیتی ہے لگے گئے پر سمجھ نہیں سکے جو ابو ہریرہ چاندہ کیا ہے مسئلہ نہیں سمجھ سکے ترجمہ تفسیر سمجھا دیتے نے لگے گئے حضرت ابو بکر صدیق جلے ویلے گئے حضرت ابو ہریرہ وقت لیٹ گئے تھوڑی دیر دے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی آمد ہوئی ہے انہوں نے سلام کیتے پوچھنے ابو ہریرہ تیرا کیا حال ہے آخر حال تا ٹھیک ہے آیات سمجھ نہیں آندی آیات سمجھا رہے ہوا انہوں نے بھی آیات سمجھا رہی تھی لگے گئے پتہ نہیں لگ سکیا بھی چکر کیا ہے رجسٹرڈ ولیان پتہ نہیں لگ سکیا رجسٹرڈ ولیان اللہ دے بنائے ہوئے ولیان پتہ نہیں کر سکے جو اندے دل چکیا ہے
ہے اج منا من مٹی دے ہیٹھ آمن والے ولی کو کیویں پتہ ہے اتو والے دے حالات کیویں نا رجسٹرڈ ولی نہیں سمجھ سکے حضرت ابو ہریرہ دن میرا نصیب تھوڑی دیر دے بعد میں سلطا ہویا عملے چویا اچانک میری آنکھ کھلیے نظر پائیے معلم انسانیت جناب محمد کریم تشریف کی دی اندر صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ویلے قریب ہیں میں دل خوش تھی گیا جو ہون کم بن دے کیونکہ نبی سارے چھڑے نبی نہیں نال نال حکیم والامت بھی ہیں چھڑے حکیم الامت نہیں نال نال معلم انسانیت بھی ہیں انہیں پوچھتے ہیں آپ نے فرمایا ابو ہریرہ حال سناویں اینی سے کیا رول گئے سائیں جداں دے تیرے پیچھو لگے ہیں بھوکے مر گئے اساں جی میں آدھے ہیں بلا جو کوئی بندہ گال کرے نا بھئی ای نہیں کریندا پتہ کیا دے یار وہ بٹ لائی سے پولیس ناراض تھی پئی یعنی کام بن مجھے آتا ٹھیک آ جے نہیں بنیا تو بٹ لائی سے بھئی ضروری علامنے یہ جملہ بھئی برباد تھی گئے رول گئے ستے پین بے ہوش ہیں کئی نیمار کو لو کھادا پیتا کشن انہیں سحال وال جو پوچھا گیا تھا نا الحمدللہ حال تا ٹھیک ہے لیکن سونا استاد جی قرآن پاک دی ایک آیت تا سمجھا چھوڑو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کیڑی آیت ہے آیت پڑھی نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ٹکر تے دیکھو کتنی دلائل گولی بیٹھا تو پتہ ہے ہر شے عام نہیں آدھن مولی جو تھا ٹکر تے گولے دن اساں کہیں کو جا کو نا بھی بال سا کو دے اساں حافظ بنا دے بھوکا مارنے سے حافظ تے بھوکے ہونن تے جلے حافظ وڈا بن وجے پیچھے آدن سب تو زیادہ کھندے حافظ ہی نہیں پہلے آخر نہیں بھی بال کیوں دے بھوکا مارنے جلے بال حافظ بن وجے پیچھے دے گئے ڈھڈ کو تغار بنائی ودے نہیں اچھا ساڈا چھڑا نہ ہوندے اللہ دی قسم ہے کھا شولوی ڈھیر ویندا نہیں مولوی تھوڑا کھندن مولانا محمد حسن شیخ پوری رحمہ اللہ دی موگال یاد آئیے انہیں کو ایک بندے ایک نیوار روک کے آتے آئے کہ ازیہ سائیں تے توارے علی کار باندھے ہیں گرمی ہے تواری تقریر سن دے ہیں تو آپ کو دیسی مرگیاں کھویں دن تسا کو پکوڑ کھویں دن مولانا محمد حسن شیخ پوری رحمہ اللہ فرمائے اگلے جلسے تے تو ہوسیں فلا نہیں جاتے آگے نے ہوساں آگے نے ٹائم نہ لامی ٹکر کٹھے کھاسوں ٹھیک ہے او پوچھ گیا پہلے پوچھ گیا اساں جی میں ایک دوجہ جیسی میں لائی میں ایک کو پوچھا کوئی مصروفیت آدھے وڈے بھرادر جی میں شادیاں بھگتا ونن تو میرے دی میں کول بھگتا ونن میں کہ چنگا کام زی میں لائی پہ چنگا این کہیں نہیں آئے کبھی ساڑھے دی میں مہمان نوازی ہیں آگے اس گھر لبدا کوئی کہنی حالات آؤ کھین ذرا او بندہ پوچھ گیا السلام علیکم سی چال بھئی ہاتھ پکڑے نے گھن گھن دسترخوان تے دیسی مرغی بنے ہیں لوگ یا بکرا خدمت کرنے ہیں علماء دی ہیں آج وہ جیندے ہوندے نا علماء تے تو آج مہمان نوازیاں دیکھ کے ہی مر ویندے کیا خیال ہے سبحان اللہ اللہ برکتاں پاوے میاں تھوڑے ٹھیک کرنے دے بہرحال سارے نال ایویں کرنا چاہیے اساں ہیں ہی ڈالے ٹھیک کرنے دے تے وہ ہاں بھئی کھا استاد جی وہ ایویں گراں پاون پے کو آکھنے کھاڑے جھلیج روٹی کھندا پئی لیکن ایک بیا وعدہ کر تقریر اچی میرے نال بہیں اون آگے مسئلہ کہہ دی ٹکر کھوا دے بھاوے جتھا ملا دے مسئلہ ہی کہہ نہیں آ روٹی پیتی ہے اساں علماء مولوی جڑے خطیب روٹی کھاون تو سفر نہیں تھی دے پتہ ہے تو روٹی کھاون تے آواز نہیں نکلتی تقریر اساں تے گزارا کیتا چل بھئی نہ ہویا سارا تے کھا گئے سارے خلیفے نہ ہی پتہ کا نہیں ہوتا پتہ نہیں کیا بلائی تب سرا سارے تے ہوندے اللہ معاف کرے وہ آگے ٹھیک ہے سی وہ اگو آ بیٹھا ہی میں نالا بیٹھا سی تقریر سنی سی شیخ صاحب جلے گھنٹہ تقریر مکائیے کریں دے آنو 2-2.5 گھنٹے تے اگلا جڑا 1.5 گھنٹہ بجدا پیا وہ کو آگے نے اوئے اٹھیا اگلا 1.5 گھنٹہ توں تقریر کر وہ آگے حضرت میں کچھ ڈا نہیں ہوتا وہ آگے مرغی جن لتاں چیرے نہیں ٹکر بھائیوال بنن دا شوق آتے تقریر چاہتی میں کو ڈا نہیں ہوتا کیا خیال ہے بھائی مہمان نوازی اسلام دا شعار ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا جلے تھکو ڈس جائے اشارہ کرے عبدالسلام بھائی میں انشاءاللہ موقع دے سوں اکسو آپ مہمان نوازی تے تقریر کی تھی ساتھ کوئی بکھا مارے سے آپ ہی چلو کوئی گالی مکینے ہوئے میاں مکینے انشاءاللہ جمعے دا خطبہ گھنٹہ والا گھنٹہ مغرب تو بعد دا بیان والا ہون توارے سامنے اساں ہی بندے ہوں یارت لیکن توفیق اللہ دیئے دعا کر اللہ قبول فرماوے نہیں سمجھ آئی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ اچھا میرے دیکھو نبی سے آیات سنی تے آپ مسکرا پھر آقا سبحان اللہ
امام کائنات نے فرمایا ابو ہریرہ ہاتھ اپنا میرو کر، میں کو سمجھ آ گئی ہے تے کو کیا چاہیے دے، آ میرے نال جل، میں آج تائیں ابو ہریرہ دی مہمان نوازی کروں۔ تو ساکھ سو نبی سے غیب جان دیان کی میں پڑھ گی دینے، میں آدھا غیب نہ جان دیان، اون استاد کو استاد نہیں آدھے جڑا شاگردیں دیاں رمضان نہ جان دا ہوئے۔ نبی کریم حکیم الامت آپ دے شاگرد ویان جناب ابو ہریرہ شاگرد انداز کو سمجھ دے ویان، رمضیں کو بھی سمجھ دینا۔ اچھا دیکھو درہ آدھن میرا ہاتھ نبی سے اپنے ہاتھ سے چپاتے گھدی گئے تے اٹھا جلے گئے، پتہ ہی کہنی گھارت کشے پئیے یا کہنا۔ حضرت ابو ہریرہ میرے سامنے اماں عائشہ کو سجنے فرمائنے عائشہ کشے کھاون دیے یا کہنا۔ حضرت اماں جان نے عرض کی تھی اللہ دے پیغمبر ایک بندے نے توانے واسطے کھیر دا پیالہ بھیجے، دودھ دا پیالہ بھیجے، تحفے دے تورت ہیں، وہ اللہ تھا ہوئے بس وہ تواری خدمت حاضر کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ دن جڑے ویلے دودھ دے پیالے دا ذکر تھے، امام کائنات نے میں کو فرمایا ابو ہریرہ جی اللہ دے نبی وانی یار تیرے کٹھے جڑے مسجد نبوی چ بے لوگ ہیں جڑے دین سکھانا ہیں مسافر ہیں، انہوں نے بھی تیرے کٹھے کشے نہیں کھا دی، وانی کے انہیں کو حقل لیتی تیاری کریں، آج انہوں دی مہمان نوازی جناب رسول پاک پہ کریں۔ اچھی آنکھو جنراز تھے بیٹھے ہو وال اچھی آنکھو، چلو کوئی گال نہیں 5-7 دکھائے رہے۔ ہاں جی عبدالسلام بھائی مکا دے ہوں، اچھا جاری رکھو، ہاں تیرے کیڑا کوئی دانے لگ دے پر، ہاں این کڑائی نہ کوئی دیسی گھیو دیتے، نہ کڑائی کوئی ماکھی دیتی سی، نہ کڑائی کوئی دیسی مرغی، این تے آکھڑے جاری رکھو، محنتی آدمی ہے، کیا خیال ہے بھئی؟ اللہ ان دی زندگی اس برکت پا، امید شاید تم اشتاق سعود صاحب کو لگایا ہو جی انشاءاللہ اللہ برکت پاوے۔ حاجی صاحب کوئی ٹکر دیں کہ گلے دیں جتی مردی قرآن حدیث اور جی میں کان دا مناظرہ نہ ہا تے جوان ہے کہ اماں کو اماں کانڈ تھاپ میں مناظرے تے ویندا پیا ہوں کہ کیڑی شاید ہے یہ کان تے کیویں ہے انجے میں آدھا کان کالا ہے اے میں آدھا کان چٹا ہے وہ آدھا کالا ہے ہوں کہ میں جیتی مردی کانڈ تھپا مرنی دشمن تو نہیں جیت سکتا کان تے کالا ہوندے کھیلی پائے دے اماں کانڈ تھپ آپ مننا ہی کہہ دی تو سا مننی کہنی یہ ساری تقریر تو سا سمول شبہ جو کچھ پڑھیا ہی رہے تیرے ملک ہے تو جانتے تیرا ددہ جانے سادہ جواب ہے کیویں سے یہ ہون میں والا کوٹ دودار میرا پرانا تعلق ہے ہون میں اوساں سارے جماعتیں دو دیکھ سمی تقریر دا سرت ہے ہاں میں کو ازماونا چاہو تشریف کرنا ہوں انشاءاللہ یہ چھڑیاں تقریرہ نہیں واللہ تجربے کر کے بعد اچھ بیٹھا عرض کرے نا مہمان نوازی ہے بڑی خیر ہے بڑی خیر ہے جہندے گھر جہندے در تے مہمانے دی آمد و رفت راوے اللہ ایسے بندے کو شرمندہ نہیں تھی مانے دا یاد رکھا ہے اللہ برکت پیدا کر دینا آپ نے فرمایا ابو ہریرہ وانج ساریاں کو سادہ حضرت ابو ہریرہ دن میں سوچے گل گیوں سے رول گیوں سے پیالہ ایک کے تے 70 ہے نا گو آج خیر کوئی نہیں چلو نبی سہی دا آکھن جو مننا آواز دیتی سی سارے آگن اور دسواں بلا مہمان نوازی ہی تھا کون پہ کرنا بولو یار کون پہ کرنا نبی ایک ہون دے دے ہو میرے میں گال سنا ہوں پوری میرے ایک سنا نبی کریم علیہ السلام نے دودھ دا پیالہ میرے ذرا اشارے دیکھیں دودھ دا پیالہ ہاتھ تج پاتا ہویا آپ نے فرمایا ابو ہریرہ جی اللہ دے نبی فرمایا تیری ذمہ داری ہے سجے پسے پلاون شروع کر حضرت ابو ہریرہ دن میں بڑا پریشان ہویا کہ گال میں کیتی آئی مسئلہ میں پوچھا آیت میں سنائی آئی تے کھیر بے پینا وال میرے دل خیال ہے ابو ہریرہ جندہ کلمہ پڑھی دا ہوندے ہوندہ آکھن منی دا ہوندے عقل مننے نہ مننے بس مننی جو ہے آدن میں پیالہ دودھ دا دیتے اور رج گئے پوری غذائیت ہوندی ہے دودھ اے تیرے میرے جڑا پٹھے مضبوط ہیں سینے چوڑے کی دی ودے ہیں اکھاں ٹھیک ہیں جھلین دے نیسے اے گوشت دی برکت نہیں اے دودھ دی برکت ہے دودھ اچھ بڑی طاقت ہوندی ہے نبی صحیح کو اللہ نے معراج تے سنایا آپ نے جڑی اللہ نے آپ دی مہمان نوازی کی تھی وہ دودھ دے نال دودھ اچھ بڑی طاقت ہوندی ہے بڑی غذائیت ہوندی ہے نبی صحیح دودھ بڑا پسند کرنے ہیں آپ نے فرمائے دے حضرت ابو ہریرہ
رات پہلے کڑی تمی اور راج گئے بے کڑی تمی اور راج گئے بے کڑی تمی اور راج گئے ساری دا چکر لیندہ بدام اور میرے ذہن چاہ بھی پیالہ نکڑ جیاں سارے راج گئے ہو سن تے پیالہ بھی موک گیا ہو سی لیکن میں پھر دا رہ گیا چکر لیندہ رہ گیا کیونکہ میرا عقیدہ جندہ کلمہ پڑھی دا ہوں دے اندے پچھو لگی نہ ہوں دے جندہ کلمہ پڑھی نہ ہوں دے اندہ آکھن مری نہ ہوں دے حضرت ابو ہریرہ دن سارے دا چکر لا کے ولیوں تے آ کر کے میں پیالہ نبی سے کو پیش کی تھے آپ نے میرے کے پیالہ گھن گھدے آپ نے یہ دیکھی پیالہ گھن گھدے نے میں سوچے میں جلے ڈیون پوسا میں کو اکسن تیری واری ہے این نے آئے کیا گھن گھدے نے واتر ہو لگیا میں پیالہ ہون دیکھو میرے ذرا میں پیالہ دیتے نبی سنگھ گھن گھدے تو گھن کے ولا کیا کیتے نے سبحان اللہ اللہ دی قسم ہے یہ مہمان نوازی ہے گھن کے ول پیالہ آپ میرے سامنے پیش کیتے نے چاہتی بیٹھے انتے آدھے بیٹھے ان اشرب یا ابا ہریرہ ابو ہریرہ پی اپنے ہاتھ نال بیٹھے دینے ان ابو ہریرہ پی میں جلدی نال چاہتے میں پیتے میں رج گیوں میں ول پیالہ دیتے آپ نے ول پیالہ گھن گی دے ول گھنن دے بعد آکنے اشرب یا ابا ہریرہ ابو ہریرہ ول پی آدن میں ول پیتے ول پیالہ دیتے میں آپ نے پکڑ کے ول فرمائے اشرب یا ابا ہریرہ اے کوٹ تو دے اہل حدیثو تسا ایمان نال دسو کیا اللہ دا قرآن گواہی نہیں رہنا اللہ دے پاک نبی کریں اپنی مرضی نال کہیں نہیں بولیں دے ہوں دے اللہ دے نبی بار بار بیٹھے آدھے ہیں ابو ہریرہ پی ابو ہریرہ پی ابو ہریرہ پی میڈا کی دائے نبی دا اے جڑا بولنا ہاں اے نبی دی مرضی نال نہ ہاں عرشاں والے رب دی مرضی نال آئی اللہ بھی چاہندہ ہاں میرا نبی مہمان نواز بڑھے اللہ بھی چاہندہ مہمان دی مہمان نوازی کیتی وجہ اللہ دے نبی بار بار بیٹھے آدھے ہیں ابو ہریرہ اتو پتہ لگ دے ہاتھ نال کھانے پا دے منا نبی دی سنت ہے ہاتھ نال آپ خدمت کرنا نبی دی سنت ہے اللہ دے نبی مہمان نوازی پہ کرنے ہیں حضرت ابو ہریرہ ترائے واری میں رج کے دودھ پیتے تو میں کہ سونا بس کافی ہے ہون تو رج گیا با میں اکا کریں کشے نہ ملے امام کائنات نے والو آپ پیالہ آخرے چا اپنے منہ مبارک تے رکھے لیڈر ہون دے جڑا اپنے کو آخرے چا رکھے یہ سیرت کیا خیال ہے یہ ماشاءاللہ جڑے خدمت والا نہیں ہوندے تو چنگی طرح تے جان دو میں ہی جان دا یہ پہلے اپنا تمن بھر باندھن بکشے بچی تے وال کھوے سو کیا خیال ہے یہ اپنا چنگیاں چنگیاں بوٹیاں کٹ گئی جان چنگیاں روٹیاں تو کھانے آئی والا اپنے بچہ جانے تو مہمان جانے ہاری شاید خیال کر لے بلکہ بے کئی ہوندے نہیں سالان جیڑا بچے ٹب بچ سٹی آؤ بھی سٹی آؤ ہون بھی ٹب بھرید گیا جیا ہونی کو بولا گرم کرو ہون گرم تھی گیا جیا وہ یار ان سارے قدم دے آدھے ودے یار سا کوئی کھوامی ماری وہ نمبر لہاگ انہیں بندہ نلکے دی ہتھی تو دے دے کئی ڈورے دے آتے یہ مہمان نوازی پہ تھی لیے ساندھے وہی آکے قسمت نال میل ملے پر پورا ٹب گرم کرا کے اتواری کھیل کے پتہ لگ دے جو کرتوت سارے سارے دے یہ کیا خیال ہے یا وقت قریبیں تو بھیج دیتا چلو جی میں تواری دے لاکھے تے نبی سے آپ ہی تھا اس سارے کو ہکو پیالہ پورا تھیا کہ نہ تھیا اچھی جواب دے کیڑی شادی برکت ہے یہ ڈاڑا اچھا جواب ہے کیڑی شادی برکت ہے کیڑی شادی برکت ہے مہمان نوازی دی برکت ہے دو باتیں نہ وعدہ کی رم گالی تا ڈھیرن جبن دماغ ہے لیکن بس آخری بات ہے اور میرے ڈے کی طرح نبی کریم علیہ السلام نے ایک محفل ہے اپنے مہمان دا ہاتھ کھڑا کر کے فرمائے کیڑا بندہ ہے توڑے وچو جڑا میرے مہمان دی مہمان نوازی کرے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے آقا میرے ذمہ لاؤ میں حاضر ہوں آپ نے مہمان اپنا دیتے صحابی نے ہاتھ پاتے گھن گئے گھر گئے گھر علی سید ام سلیم کے پتہ کیتے نے کشے کھاون لیے یا نہیں انہیں کہ جیا تھوڑا جیا کھانا پیا ہوئے ہے جندہ
توالا جنرال گزارا مشکل تھی سی حضرت ابو طلحہ دن دسترخوان لا گزارا تھی وے نہ تھی وے آمنہ دے لال دا بھیجا ہویا مہمان ہے اسا مہمان دی مہمان نوازی کرن دا حق ادا کرنے دسترخوان لا دیتا گئے کھانا پیش کر دیتا گئے حضرت سیدہ ام سلیم آکھن لگیاں ہوئے میرے سر دے تاج اگر تسا نال بے کے کھاون پائے گئے مہمان نہ کھا سکسی اگر مہمان تسا نہ کھا دا تے تو کو لے کے مہمان نے بھی نہیں کھاونا انہیں کیا کرنا چاہیے اچھا ہی میں کریں اے جڑا لال ٹین بلدہ لاتے اندے اندر دی جڑی واٹ بلدی پئیے اے واٹ بنے جے جڑے جے لائٹ روشنی اچھی جھکی کریں جے اے لال ٹین تے دیوا بند کرنے میں اندھارا تھی ویسی میں چھڑا بیٹا رسان تے چلو میری خیر مہمان راج کے کاغ نسی میری خیر مہمان اے اسلام میری خیر مہمان چلو کاغن سی دسترخوان لگ گئے کھانا لگ گئے ام سلیم لال ٹین دی واٹ کو پھریں جے اتے تلے کریں جے آخر کار بند کر دیتی نے تاکہ مہمان سمجھے جو ہی کو بڑھیں جے لائٹ بند تھائیے مہمان کھانا راج کے کھا گی دے تو میزبان مہمان کو بھی چاہی دے کھانے تھے عیب نہ کجے کرے نبی سی فرمائے جڑے والے کھانا دوارے سامنے رکھیا ونجے عیب نہ کجا کرو پسند نہیں اندہ تے سائیڈ تے چا کرو آکھو طلب گئے نہیں لیکن اے نہ ہوئے تے ای نہ ہوئے تے یہ نہ ہوئے تے وہ نہ ہوئے اے بھی اسلام دے خلاف ہے حضرت ابو طلحہ بکھے ستے نورات انہاں دی گھر والی بھی بغیر کھادے پیتے ستی ہے مہمان کو رجائے نے سویرے دا ٹائم ہوئے مہمان دا ہاتھ پا کے اپنے ہاتھ جمین دے پائیں امام کائنات دی نظر دوروں پہ گئی ہے آپ نے ڈٹھے تھے آپ مسکرا پین حضرت ابو طلحہ قریب ہیں اتحیات جی میں بہیندے ہوئے بہ گئے آدھن اللہ دے نبی کھل دے پہ ہو شاید ہی واسطے کہ میں حق ادا نہیں کر سکیا معذرت کریں نا آئندہ چڑھا مہمان سے ملے سو خوب مہمان نوازی کرے سو میرے نبی سے وال مسکرا پہ اللہ دے نبی خیر تے وہ کوٹ دوالے ہو جملہ ضائع نہ کرے آپ نے فرمایا ابو طلحہ رات جڑے ملے دسترخوان تے مہمان کو بلھایا بھی تے اپنے ہاتھ خالی ٹوریں دا رہ گیا میں تے آپ اپنی بھوک برداشت کیتے رہ گیا میں تو تیری گھر والی سیدہ ام سلیم لال ٹین بڑیں دی جڑیں دی رہ گئی ابو طلحہ مبارک ہوئی تیرا رات اللہ سارا انداز اللہ عرش تے دیکھ کے مسکراندہ رہ گئے اللہ مسکرانا رہ گئے لقد عجب اللہ لقد ضاحک اللہ مہمان نوازی اے جڑا وڈا چنگا عمل ہے جڑے ویلے بندہ زمین تے مہمان نوازی کرے اللہ عرش تے مسکرا بندران دے تے آپ نے فرمایا ابو طلحہ اللہ پاک نے تیری شان قرآن دی آیت نازل فرمائی ہے وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اللہ دے ایو جن لوگ بھی ہیں جنہیں آپ بکھے رہنے ہیں مہمان نوازی کمال کرنے ہیں اے او لوگ ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کیا کرنی چاہیے دیئے صحیح بخاری ہے چھے آپ ایک نیمار بکھے انت کھادی پیتی کشری نے سیدنا ابوبکر صدیق حضرت عمر میں شاٹ کرنا پیا کٹھے کھڑے انت ہے ہاں بھی کیویں آئے ہو تساں باہر کیویں آئے ہو نبی سی فرمایا تساں کیویں آئے ہو انہیں کہا تساں دسو آپ نے فرمایا پہلے تساں دسو انہیں کہا اخراجن الجو بک بڑا تنگ کیتے گھروں نکھتے ہیں ایسا کہ متا نبی سی نے گھر کشے ہو آپ چپ کر گئے سونا تساں کیویں آئے ہو آپ نے فرمایا کیا پوچھتے ہو اخراجن الذی ما اخرجکما جیڑی شتوا کو گھروں کا ڈھائیے میں کو بھی اوہ کا ڈھائیے کئی نہیں تھی گن میں محمد پاک نے بھی کہنے کھادا والا آپ نے فرمایا چلو خیر ہے ٹینشن نہ گن او میرے نال دلو حضرت سعد میں کو جدہ ملتے نہ دن ساکھ کوئی کہیں ملے کھانے دا ٹائم دو موقع بنیا پہ سعد دو جلتے ہیں تے پرنے کے ودے انتے حضرت سعد اپنی گھر والی کو آدن مہمان رحمتوں دے کملیے آج خود رحمت مہمان بن کے اندھی پئی
آج کوئی ہو جہاں کم کروں سلام ہی کرے سن جواب ہولیں دے سوں تاکہ نبی سی بار بار سلام کریں دے رہا ایویں تھیا آپ سلام کرنا او جواب ہولیں دے دیں دوجی واری سلام جواب ہولی تیجی واری سلام جواب ایستا آخر کار آپ لگے وینے بیان تے پیچھوں آواز دے کے آدن وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یا رسول اللہ حاضر ہوں میں آپ نے فرمایا یار کتھا میں جواب نہیں بھی دیتا قبلہ حضور میں جواب دیتے پر ایستا نیت ہے جو اونچا نہ ونجے تاکہ تساں بار بار سلام کرو تے بار بار اللہ سارے گھر تے رحمت نازل کرے بہت سونا دسترخوان لائے نے کھانا رکھ دیتے نے نبی سے کھا دے تناول فرمائے مہمان نوازی اسلام دا شعار ہے مہمان نوازی مال رزق برکت دا ذریعہ ہے مہمان نوازی بہمی محبت دا ذریعہ ہے میرا تجربہ ہے کہیں اپنے دشمن کوئی دسترخوان تے سڑ کے مہمان نوازی چا کرو نا اتنی پیاری برکت ہوندی ہے ان دے دل چو دشمنی تے عداوت موقع دی ہے وہ جدہ پہلے اس امامہ بن اسال کیا ادا پہلے ادا نعوذ باللہ بدترین تو بدترین چہرہ ہے تتوادا نعوذ باللہ بدترین تو بدترین شہر ہے تتوادا تے نبی اسی دو چار نوارائیں میں ٹکر شکر کھوائے کھیر شیر پلائی رہے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھے نبی اسی پیالہ ہے کہ دودھ دا بھار کے مٹی والا برتن آپ اپنے ہاتھ نال سمامہ گلے دیا نبی اسی وال پوچھ دیا حال سنا بھی نرمی تھئیے وہ وال دھمکی دے دا ترائے نہیں جلے مہمان نوازی پوری تھئیے آپ نے کو چھوڑ دیتے وقت جہاں صحابہ کہنا ولیہ نا آپ پہلے آیا کھڑا آپ نے فرمایا کہ دے آئیں آدھے سونا انہیں گورنری ہے پر توڑے انداز دی مہمان نوازی اتھا نہیں لپڑی کلمہ پڑھاؤ چاہ بندے جڑے بغضی ہومن عداوت رکھنا لے دشمن ہومن وہ بھی ٹھیک تھی ویدن کیڑی شہدی برکت نال بولو بھئی رشتہ داریں کو سجا کر دسترخوان وسیع رشتہ داریں کو سجا کر دوستیں کو سجا کر جو طرح کے توفیق ہے مہمان نوازی دی عادت بنا ون بچے ویچی تھے اپنے گھر آ جائیں چی انشاءاللہ اللہ خیر دے دروازے کھول لے سی اللہ تو دعا اللہ عمل دی توفیق بخشے وما علینا الا البلاغ المبین من الظالمین ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما یا اللہ جڑے بیمارن شفا عطا فرما یا اللہ جڑے فوت ہو گئے مہمان یا اللہ جڑے فوت ہو گئے انہاں دی بخشش فرما یا اللہ سا کو مہمان نوازی کرن دی توفیق عطا فرما یا اللہ سارے مال رزق جو برکت عطا فرما یا اللہ جڑے جڑے بندے تیرے گھر چاہے بیٹھن بطور مہمان اللہ انہاں دے روزی روٹی اچ برکت نصیب فرما انہاں دی صحت اچ برکت نصیب فرما انہاں دے بالے بچے اچ برکت نصیب فرما یا اللہ دل دے نیک ارادے پورے فرما سنیا سنایا اپنی بارگاہ اچ قبول فرما یا اللہ قربانی دا موسم قریب ہے سیرت ابراہیم دے موضوعات بیان تھی دے بین اللہ حضرت ابراہیم دی سنت ہے مہمان نوازی یا اللہ انہاں دی پوری زندگی دے اتے سکو عمل کرن دی توفیق عطا فرما یا اللہ سکو توحید نصیب فرما شرک تو بچا سنت دی پیروی نصیب فرما بدعت تو بچا یا اللہ ملک پاکستان دی خیر فرما یا اللہ اپنی رحمت دا نزول فرما یا اللہ اتفاق نصیب فرما یا اللہ جڑے بے اولاد نرینا اولاد عطا فرما یا اللہ جنہیں کو اولاد آلہ بنائی انہیں دے اولادیں کو ماں باپ دے اکھاں دی ٹھنڈک بنا تے جڑے اپنے اولادیں دی وجہ تو پریشان ہیں اللہ انہیں دے اولادیں دیا پریشانیاں دور فرما یا اللہ قرآن پاک پڑھن سمجھن عمل کرن دی توفیق عطا فرما یا اللہ مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما مجاہدین اسلام دی نصرت فرما فلسطینین دی مدد فرما یا اللہ مسجد اقصی دی حفاظت فرما یا اللہ حرمین شریفین دی حفاظت فرما اے اللہ سارے ورگا گناہگار کوئی نہیں تیرے ورگا بخشنہار کوئی نہیں سارے گناہاں کو معاف فرما یا اللہ سا کو منگن دارانی اندہ بن منگے عطا فرما یا اللہ سا سارے مسلمانے کو اتفاق نصیب فرما یا اللہ شر شیطان تو بچا ہر ازمائش تے ہر دکھ تو بچا ہر تکلیف تو محفوظ فرما یا اللہ جب تک زندگی دے اسلام ایمان والی دے جڑے ویلے موت آوے مردے ٹیم کلمے دی دولت نصیب فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وآل بيته وذريته وعترته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين